جس کے پاس ہیں موبائل کی لائٹیں جلائیں. ابھی جھنڈے نیچے، جھنڈے نہیں، ابھی صرف موبائل کی لائٹیں. اور کھڑے ہو جائیں آپ، موبائل کی لائٹیں جلائیں. جمعیت کے جھنڈے ابھی نہیں جھومانے. ذرا یہ ڈرون اڑائیں، ڈرون. زین شاہ صاحب دیکھیں، آسمان کے تارے زمین پر اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اب استقبال کیجئے، جھنڈے جھمائیے، ڈنڈے لہرائیے، نعروں سے استقبال کیجئے. آپ کے قائد، میرے قائد، امت کے قائد، آپ کے دلوں کے، میرے دلوں کے وزیر اعظم، پاکستان کے محافظ، آئین کے محافظ، عوام کے محافظ، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو تشریف لا رہے ہیں. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. غریبوں کا سہارا ہے، سراپا حسین کا شاہکار، ہمیں دل جان سے پیارا ہے. وہ ہے محمود کا لخت جگر، قائد ہمارا ہے. وہ ساری ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا ہے. وہ ساری ملت نعرہ تکبیر. تارا ہے. آیا آیا مولانا، اب آیا. جواب ٹھیک ٹھاک آنا چاہیے، اسلام آباد تک جانا چاہیے. اب آیا آیا، اب آیا آیا، اب چھایا چھایا، اب چھایا چھایا، روشنیوں میں آیا، فضاؤں میں آیا، لہراتا آیا. منزل سے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب اسپیکر حضرت سائیں عبدالقیوم حالیجوی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، سیاسی زعماء اور میرے صوبہ سندھ کے اس عوامی اسمبلی کے معزز اراکین، کبھی تحریکوں میں ہم جلسے کرتے تھے. وہ جلسہ کراچی میں ہو، لاڑکانہ میں ہو، سکھر میں ہو، جہاں بھی ہم جلسے میں گئے، تاحد نظر انسانوں کا سمندر نظر آیا. اور صوبہ سندھ کے عوام نے جس انداز کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہا، آج کے اس اجتماع سے ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی آپ اسی جذبے کی پاسداری کر رہے ہیں. آج بھی
آپ اسی عزم سے سرشار ہیں، اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تھک جائیں گے، 18 کے الیکشن میں ہم نے دھاندلی کی اور جمعیت کے کارکنوں نے 4 سال تحریک چلائی، آج پھر 2024 میں انہوں نے الیکشن کا جو ناٹک رچایا، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان میں کوئی دم خم نہیں ہوگا اور اب یہ ہماری دھاندلی پر احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر کارکن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد کیا ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ ہماری یہ جنگ، ہماری یہ جدوجہد ایک دن کی نہیں، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، ہماری پوری زندگی کی بھی نہیں۔ ہم نے اپنے اکابر کی امانت کو سنبھالا اور انشاءاللہ ہم دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، ہمارے وارث اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ میرے دوستو، میری آنکھ مفکر اسلام حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے گود میں کھلی اور میں جانتا ہوں کہ جب جمعیت علماء کا پہلا منشور شائع ہوا، وہ منشور غریب کا ترجمان تھا، وہ منشور ملکی وحدت کا ضامن تھا، وہ منشور صوبائی خود مختاری کا اور صوبوں کے حقوق کا محافظ تھا، وہ منشور پاکستان پر اللہ کی حاکمیت کا علمبردار بنا، اور ہم نے یہی درس سیکھا ہے۔ ملک میں نظام ہوگا تو وہی ہوگا جس کا تعین آج میرا آئین کرتا ہے، یہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور عوام کے منتخب نمائندے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اس کے مطابق قانون سازی کریں گے۔ یہ آئین کا حصہ ہے، یہ آئین کا حصہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، یہ آئین کا حصہ ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور یہ آئین کا حصہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے پاکستان کی اسمبلیاں ایسے لوگوں سے بھر دی جاتی ہیں کہ جنہیں قرآن و سنت کے نظام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، اور اقتدار میں بھی وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقتدار کی قوت کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ خود بڑے جاگیردار بنتے ہیں، بڑے صنعتکار بنتے ہیں،
لیکن آج 75 سال کے بعد آپ پاکستان کو دیکھیں، کیا پاکستان کا وہ شہری جو اللہ کے نظام کا پیاسا ہے، کیا اس کی پیاس بجھی ہے؟ تو آپ بتائیں کیا پیاس بجھ گئی اس کی؟ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہر صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ سندھ کے حقوق کی بات ہو اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوں۔ مجھے یاد ہے جب MRD کی تحریک چلی، میں نیا سیاسی تحریک میں آیا تھا، میں صوبہ سندھ میں آیا اور صوبہ سندھ کی کوئی تحصیل بھی ایسی نہیں رہی، کوئی بڑا گاؤں بھی ایسا نہیں رہا جہاں تک میں نہ پہنچا ہوں۔ اور اس تحریک میں یہ تمام جماعتیں شامل تھی، جمعیت علماء بھی شامل، قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھی۔ ہم نے اس وقت بھی وہ نعرے سنے جب آپ کہتے تھے پنو آکل میں چھاؤنی نہ کھپے، تو ہم چھاؤنی نہ کھپے کے نعرے میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن پھر وہ چھاؤنی بن گئی۔ اب آپ بتائیں اگر اس میں کوئی ہمارا قصور ہے تو آپ بتائیں، ہم آج بھی میدان میں نکل کر آپ کی اس چھاؤنی کو آپ کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں اس وقت سے آپ کی تحریک کا حصہ ہوں۔ اب جزیروں کی نگرانی کریں، یہ نہ ہو کہ ہم جزیروں کے لیے لڑتے رہیں اور پتہ چلے کہ وہ تو بک چکی ہیں۔ مولانا حیدری صاحب کے بیان کا اصل مطلب یہی تھا کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا اور ہم آپ کے سپاہی بن کر آپ کے حق کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی اسمبلی کے عنوان سے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں ہیر پھیر کیا گیا، یہ نہیں کہ ووٹ کے بکسے تبدیل کیے گئے، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا۔ اور چونکہ ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے، ہم ان کے لیے خطرہ تھے، تب جمعیت کو ہروانا یہ ان کے ان مقاصد میں شامل تھا کہ جمعیت اگر بڑی قوت کے ساتھ، جتنا عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اسمبلیوں میں آتی ہے تو پھر ہم نہ جزیرے بیچ سکیں گے، نہ ایوان صدر حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہم صوبے کی اسمبلی حاصل کر سکیں گے۔ اب یاد رکھو، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی وفاداری کا معیار کچھ اور ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے وفاداری، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ نہیں چاٹو گے۔
छेम छेम यहां अफसर शाही की नौकरी करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी, तब आपको पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। वरना मैं तो आज ये समझता हूं कि हमारे गुनाह क्या है, जरा हमें बता तो दिए जाएं। आप मुल्क के वफादार हैं, यही गुनाह है। और मैं बताना चाहता हूं, फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन का फैसला हुआ, तो हमने कहा कि ऑपरेशन की हिकमत अमली काम नहीं आएगी। हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन अगर वाकई उनकी बात सही थी तो 2009-2010 में इसका फैसला हुआ और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए। तमाम कबाइल को अपनी ही मुल्क में 2-3 साल तक मुहाजिर बनाए रखा। आज भी जब वो लोग दरबदर हुए हैं तो आज भी वो दरबदर हैं, मुल्क के कोने कोने में फैल गए अपनी जिंदगी बनाने के लिए। कबाइल बर्बाद हो गए, तबाही मच गई, बेघर हो गए। औरतें, हमारी माएं और बहनें, वो बेचारे जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन बेचारों को बाजारों में भीख मांगनी पड़ी। और आज पूछता हूं कि तुम्हारी वो हिकमत अमली जिसके तहत तुमने ऑपरेशन शुरू किए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, आज हम 2010 के बाद आज 2024 में हम बैठे हैं। क्या कबायली इलाकों में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहां तक के कराची में और सिंध में, क्या आज वो दहशतगर्दी जिसको तुम दहशतगर्दी कहा करते हो, वो कई चंद ज्यादा हो गई है या कम हो गई है? बहुत बढ़ गई है। बाजवा साहब ने हमें कहा कि मैंने बाढ़ लगा दिया है, अरबों रुपए उस पर खर्च कर दिए हैं, न कोई अफगानिस्तान जा सकेगा और न यहां आ सकेगा। फिर पाकिस्तान के 20 से 30 हजार नौजवान, मुसल्लह नौजवान अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के जंग में कैसे शरीक हो गए, कैसे वहां पहुंच गए। और फिर आज वो बाढ़ किधर है, कहां है वो बाढ़? आज तो 1 इंच पर भी कोई बाढ़ नजर नहीं आ रहा। वो अरबों रुपए किस बात पे खर्च किए। और आज जब अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया की हुकूमत कायम हुई तो वो पाकिस्तानी नौजवान मुसल्लह ग्रुप उससे कहीं बड़ी कुव्वत के साथ पाकिस्तान में वापस आ गए। मैं सरहद को महफूज रखने वाली पाकिस्तान की बहादुर फौज से पूछना चाहता हूं कि आप जब सरहद को पे खड़े थे, बाढ़ लगा हुआ है, तो इतने लोग पाकिस्तान की सरहद में वापस कैसे आ गए? इसका माना यह है कि न तुम मुल्क में अमन और अमान के क़याम के लिए संजीदा हो और न तुम्हारी हिकमत अमली जाए। तुम अमेरिका के उसूल पे चलते हो। अमेरिका का दुनिया के लिए उसूल ये है कि वहां पर दहशतगर्दी हो और हम कहें कि इंसानी हुकूक का माल हो रहे हैं और हमें वहां फौज भेजने का जवाब मिल जाए। लिहाजा पूरी दुनिया में और खास तौर पर इस्लामी दुनिया में अमेरिका अपनी फौजें भेजने के लिए, अपनी कुव्वत वहां पहुंचाने के लिए जवाब के तौर पर दहशतगर्द तंजीमों के वजूद को जरूरी समझता है। झूठ न बोलो लोगों के साथ। मुसलसल आपके रवैयों को हम देख रहे हैं, कब तक धोखा देते रहोगे इंसानियत को। और अमेरिका की खारजा पॉलिसी की असास दूसरी बात कि इस्लामी दुनिया के ममालिक को तोड़ो और छोटे छोटे ममालिक बनाओ।
تاکہ ان کے مفادات پر ہم قبضہ کر سکیں. تو پھر یہی ہوگا کہ فلسطین میں میرا فلسطینی بھائی وہ شہید ہوگا، بارود کی آگ برس رہی ہوگی، 7 مہینے کے اندر وہاں پر 45,000 ہمارے بے گناہ مسلمان بھائی، بچے، بوڑھے، خواتین، بہنیں، مائیں وہ شہید ہو جائیں گی، ملبوں کی طرح ڈھیر ہو جائیں گی. لیکن یہ لوگ اب اس قابل نہیں رہے. ہمارا ہر اسلامی ملک آج امریکہ کے قبضے میں ہے. کہتے ہیں پاکستان بڑا ملک ہے، بالکل بڑا ملک ہے. پاکستان صلاحیت والا ملک ہے، بالکل صلاحیت والا ملک ہے. لیکن پاکستان ہر چند کے صلاحیت والا ملک ہے، وسائل کا ملک ہے، ایک بڑی فوج رکھتی ہے. لیکن پاکستان سے توقع نہ رکھی جائے جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکمران ہے، سیاہ و سفید کی مالک ہے. دنیائے اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے توقع مت رکھو. جب انقلاب لائیں گے اور ہم اس ملک کے حکمران ہوں گے، پھر انشاءاللہ پاکستان عملی طور پر آپ کے سارا بٹولا کھڑا ہو کر. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام سبیلنا 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 طریقنا طریقنا لبیک لبیک. ہماری جدوجہد محض اسمبلیوں تک پہنچنا نہیں ہے. اب ہماری جدوجہد صرف وزارتوں تک پہنچنا نہیں ہے. ہماری جدوجہد اپنے کسی ایک آدھ حلقے کے حوالے سے احتجاج کی تحریک نہیں ہے. ہم پاکستان میں ایک آزاد پاکستان کے لیے، خود مختار پاکستان کے لیے، طاقتور اور عزت نفس کے مالک پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ تحریک جو چل رہی ہے انشاءاللہ اس منزل کو حاصل کرے گی. بہت مذاق ہو گیا. ملک کے اندر جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اسمبلیوں کی نمائشی اسمبلیوں کے نام پر جمہوریت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. جمہوریت مر چکی ہے، جمہوریت اپنا کیس ہار چکا ہے. اگر جمہوریت کو آپ کے حقیقی معنوں میں ملک کے اندر لانا ہے تو پھر یہ عوامی اسمبلیوں کی تحریک کو اٹھانا ہوگا اور حقیقی جمہوریت کے منظر کی طرف لے جانا ہوگا. جمہوریت اور پیچھے ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا ہے. ڈکٹیٹر کے اشارے پر قانون سازی ہوتی ہے. ڈکٹیٹر کے اشارے پر وزیر اعظم کابینہ کا اجلاس بلاتا ہے. اور اب تو ہمارے ملک میں یہ مثال بھی قائم ہو گئی کہ ایک وزیر اعلیٰ نے پوری کابینہ کو لے جا کر کور کمانڈر کے گھر میں میٹنگ کی. تو جہاں پر الیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں فوج والے، جب حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں فوج والے، جنرلز وہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں. میں ان سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جب یہاں پر اگر کوئی مسلح تحریک اٹھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہاں ایک آواز اٹھتی ہے کہ جبر کی بنیاد پر اسلحے کی قوت سے آپ اس ملک پر اپنا نظام لا رہے ہیں. یہ تو دہشت گردی ہے. اپنے حق کے مطالبے کے لیے بندوق اٹھانا یہ تو ہے دہشت گردی. اور صرف آپ نہیں کہتے، میں بھی اس کو دہشت گردی کہتا ہوں. میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تم مارشل لا لگاتے ہو وہ ریاستی دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہوا؟
مستقل طور پر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کے سب سے بڑی علامت ایپیکس کمیٹیاں ہیں۔ تحصیل میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کا میجر بیٹھتا ہے، اگر ضلع میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے آپ کا کرنل بیٹھتا ہے اس میں، اگر ڈویژن میں کوئی اجلاس ہوتا ہے سویلین افسران کا تو اس میں آپ کا بریگیڈیئر بیٹھتا ہے۔ جب صوبے میں کوئی اجلاس ہوتا ہے، صوبائی حکومت کرے، انتظامیہ کرے، تو آپ کا کور کمانڈر اس میں بیٹھتا ہے۔ وفاق کی سطح پر حکومت کا کوئی اجلاس ہو تو پھر آپ کے ایپیکس کمیٹی کے نام پر آرمی چیف بیٹھتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ سول انتظامیہ کے تمام فیصلوں کو ہر سطح پر اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے؟ یہ کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ ہے کیا اس کے علاوہ؟ لہذا اب مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں ہے، پورے طور و اطوار کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، میں اپنے صحافی حضرات سے بھی کہتا ہوں، وہ بھی روزمرہ کے مسائل پر سارا دن صرف کر لیتے ہیں۔ ہمارے جو چینلز ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا ملک اور دنیا کدھر جا رہی ہے، اور وہ فلانا انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، اس نے اس طرح ہنسا، وہ اس کو ہنسا، وہ اس طرح رویا، وہ اس طرح رویا، اور وہ کیوں رویا، اور وہ کیوں کمرے سے باہر نکلا، اور کیوں کمرے کے اندر گیا، اس سے بڑھ کر کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ معاف فرمائیے، بڑے ادب و احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جرنلزم نہیں ہے، آج جرنلزم کی جگہ کرنلزم نے لے لی ہے۔ اس طلسم کو توڑنا ہوگا اور صحیح معنوں میں ایک آزاد صحافت کو اجاگر کرنا ہوگا جو ملک کے حقیقی مسائل کو ایڈریس کرے، معیشت کے موضوع پہ بات کرے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے 75 سال ہو گئے ہیں، ہم صرف وقتی طور پر کوئی ایک جنرل آتا ہے، کہتا ہے بالکل ہم اپنے فوج کے روایات سے آگے نہیں ہٹیں گے، وہ چند دن ہوتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد پالیسیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ سول بیوروکریسی میں بھی کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے، دیانتدار آدمی آ جاتا ہے، وہ اپنے دور میں 1 سال 2 سال تک اچھا بہتر کارکردگی دکھا دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ ادارے کیوں خراب ہو گئے؟ ملک کی معیشت کیوں تباہ کر دی گئی؟ اور آج تمام ادارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا کراچی ایئرپورٹ بھی پرائیویٹائز ہو جائے گا، آپ کے جہاز بھی، PIA بھی، سب کچھ پرائیویٹائز ہو جائے گا۔ یہ حالت یہاں تک پہنچی کیوں؟ پہنچی نہیں، پہنچائی گئی ہے، پہنچائی گئی ہے۔ کئی سالوں سے یورپ کے کتنے ممالک ہیں جہاں پر PIA کا اترنا ممنوع ہے؟ کیوں ممنوع کر دیا گیا؟ کچھ غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں۔ آج بھی ہمارا ملک زرعی ملک ہونے کے باوجود غریب آدمی آٹے کو رو رہا ہے، گندم کو رو رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بھوک کے مارے بلبلا رہا ہے، بچہ اس کا بھوکا ہے۔ یہ حالت کیوں 75 سال تک آج ہم نیچے چلے گئے ہیں؟ لطیف بھائی نے کہا کہ 45 لاکھ بچے سندھ میں اسکول میں نہیں جا رہے، تو میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر علاج نہیں ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ 45 لاکھ کے بچے کو دینی مدرسے میں بھیجو، آپ کے اسکول سے اچھی تعلیم دیں گے، آپ کے بچے کو مفت تعلیم دیں گے، مفت کتابیں ملیں گی، آپ کے بچے دیہات سے دور پیدل جائیں اور واپس آئیں نہیں،
ہر بچے کو ہاسٹل میں مفت جگہ ملے گی، مفت بجلی ملے گی اور مفت کھانا ملے گا۔ لے آؤ دینی مدرسوں میں تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ سوال اٹھا رہے ہو دن رات، دینی مدرسہ ایسا ہے اور دینی مدرسہ ایسا ہے، اور دینی مدرسے والے لوگ یہ مین اسٹریم کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی بات کرو، تمہارے نظام میں کیا کوئی پڑھا لکھا پیدا ہو سکتا ہے؟ اکثریت ان پڑھے لکھوں کے سامنے آتی ہے جو پڑھا لکھا جاہل کہلایا کرتا ہے۔ تعلیمی معیار گرا دیا، فنی تعلیم ختم ہو گئی، اور صرف چند کالجز ہیں، صرف چند کالجز اور چند سکول۔ ایچ ایس این کالج ہو گیا، برن ہال ہو گیا، بیکن ہاؤس والے ہو گئے، کراچی کے گرامر اسکول والے ہو گئے، سب انہی اداروں سے نکل کر یہ فوجی بھی بنتے ہیں، سرکاری افسر بھی بنتے ہیں، تاجر بھی بنتے ہیں، کاروباری طبقہ بھی بنتے ہیں۔ عام اسکولوں میں پڑھنے والے بچے وہ ملک پہ کوئی بڑا کردار نہیں ادا کر سکتے۔ تو آج تک تم اپنے زیر انتظام تعلیمی ادارے کے نوجوانوں کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ وہ ملک کا وزیر بن سکے، ملک کا بڑا افسر بن سکے۔ تو اگر تعلیم دلانی ہے اور اچھی تعلیم دلانی ہے تو اس کی جگہ دینی مدرسہ ہے جو مفت تعلیم دے گا۔ اور یہ صرف ہماری حکومت تھی جب ہم نے پہلے سال پرائمری کی تعلیم مفت کرائی خیبر پختونخوا میں، اگلی سال ہم نے میڈل کو مفت کرایا، اگلے سال ہم نے میٹرک کو مفت کرایا، اور جس سال ہم حکومت چھوڑ رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں FFEC کو بھی مفت کرا دیا۔ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی مفت کر دی، اور یہ قدم تھا لوگوں کے مفت علاج کی طرف۔ لیکن جو ملک کی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ ان کو اقتدار سے دور رکھتے ہیں۔ یہ طاقت نہیں چلے گی، یہ طاقت نہیں چلے گی۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے ڈکٹیٹروں کی تاریخ جو ہمیں معلوم ہے، جب ایک جنرل نے ملکی اقتدار پر قبضہ کیا اور صدر مملکت بنا، اپنے چند سالوں کی حکومت میں اس نے اپنے 5 وزیر اعظم تبدیل کیے۔ سیاسی استحکام نہیں ہونے دینا ملک میں، محلاتی سازشوں کے ذریعے سے اقتدار بدلتے رہے، روزانہ نیا وزیر بدلتا رہا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو انڈیا والے ہمیں تانا دیتے تھے کہ وزیر اعظم میں تو دن میں اتنے دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنا پاکستان وزیر اعظم تبدیل کر لیتا ہے۔ پھر مارشل لاء آئی، مارشل لاء میں پاکستان کے 3 دریا بیچ دیے گئے۔ آج ہم روتے ہیں کہ انڈیا ڈیم باندھ رہا ہے اور ہمارا پانی روک رہا ہے، ہماری زراعت کا کیا بنے گا؟ 71 تک ماشاء اللہ رہا، 77 میں پھر ماشاء اللہ 11 سال ماشاء اللہ رہا، 99 میں پھر ماشاء اللہ، اور جب تک مشرف تھا وہ ماشاء اللہ ہی رہا۔ تو آپ کی حکومتوں نے ملکی اداروں کو کمزور کیا۔ جب ادارے کمزور ہوتے ہیں، کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے، نتائج قوم کے سامنے نہیں آ سکتے، قوم اس کی سزا بھگتتی ہے جو آج بھگت رہی ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس بات پر
کہ ملک کیوں اتنا پیچھے چلا گیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا وتیرہ تبدیل کرو. کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرے قانون کا دائرہ کیا ہے، میں اپنے اختیارات کے حدود کو جانتا ہوں. مجھے یقین ہے آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں. میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنے اختیارات کے حدود سے جو تجاوز کرتے ہیں وہ اس حدود سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اس کو بھی دیکھا ہے کہ یہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، یہ عوام کی سوچ نہیں ہو سکتی. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ سوچا تھا اور ہم نے جنگ لڑی اس کے لیے کہ پاکستان کو یہودی اقتصادی نیٹ ورک کا حصہ بنا کر ہماری معیشت ان کے پنجے میں دی جا رہی ہے. یہ جنگ ہم نے لڑی. ہم نے یہ جنگ لڑی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے. اور ہم نے وہ ایجنڈا ناکام بنایا. لیکن آج جب ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک فیصلہ دیتے ہیں، وہ محض ایک ضمانت کا مسئلہ ہے، اور اس پہ وہ چیزیں لکھتے ہیں جس کا اس مقدمے سے کچھ تعلق نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو تو تبلیغ کا بھی حق ہے اور ان کو تو سب کا حق ہے. قادیانی اگر آئین کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے لیے سہولتیں اگر کوئی سیاسی قوت نہیں دے سکی تو آج میرا سپریم کورٹ وہ فرض ادا کر رہا ہے. میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس طرح کے فیصلوں کو ہم جوتے کے نوک پر رکھیں گے اور کسی طرح اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. نعرہ تکبیر! ختم نبوت! ختم نبوت! ختم نبوت! تو میرے محترم دوستو، آج اہل اسلام پر ایک سخت وقت آیا ہے. فلسطین کا مسئلہ اس نے کروٹ بدلی ہے. آپ تو خود جانتے ہیں موضوع یہ بن گیا تھا دنیا میں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا. اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے اور اس کو ناجائز ریاست بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا. بانی پاکستان کی اگر ہر بات وہ پاکستانی نظام کے لیے دلیل ہے اور حجت ہے، اور اگر ان کا یہ مقولہ کہ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے اور آج آپ کے لیے وہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے. یہ جملہ بھی قائد اعظم کا آپ کے لیے حجت ہونا چاہیے. اور آپ بات کرتے ہیں اس کو تسلیم کرنے کی. مسئلہ تو فلسطین کی آزادی کا تھا. ایک صدی پہلے تک تو کرۂ ارض پر اسرائیل نام کی ریاست کا نام و نشان تک نہیں تھا. اور آج 1967 کی جنگ کے بعد عرب دنیا کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے یہ بات اقوام متحدہ نے تسلیم کی اور اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ یہ علاقے متنازع ہیں اور اسرائیل کو ان علاقوں سے نکل جانا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے کہ کشمیر سے انڈیا کی فوجیں نکل جائیں، بالکل اسی طرح اب یہ علاقہ متنازع ہے. جب ہر طرف علاقہ متنازع ہو گیا تو پھر اس کا حدود اربع ختم ہو گیا. اور جس ملک کا حدود اربع ہی ختم ہو جائے اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امریکہ کا جبر ہے کہ اس نے متنازع علاقے کے اندر بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا. یہ اصول نہیں ہے، یہ بدمعاشی ہے.
لیکن جس فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں ہم اور مسئلے کے رخ کو فلسطین کی آزادی کے عنوان کی طرف تبدیل کرنا ہے، وہ آج اس وقت حماس کے حملے کے بعد جو بھی اقدام ہوا ہے یہ فلسطین کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے، اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو ہمارا گناہ یہ ہے، جمعیت کا گناہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم آپریشن کریں گے، ہم کہتے ہیں آپریشن حل نہیں ہے، آج تک بھی حل نہیں ہوا۔ نواز شریف کی حکومت میں فاٹا انضمام کا مسئلہ آیا، ہم نے کہا غلط فیصلہ ہے، یہ قبائل کو نقصان دے گا، قبائل کے سٹیٹس کو نقصان دے گا، آنے والے مستقبل میں ہمارے لیے سرحدی تنازع پیدا کرے گا، آپ اس طرح نہ جائیں۔ مان بھی گئے، پھر دباؤ آیا کہ نہیں کرنا ہے، اور خود مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو امریکہ کے دباؤ پر آپ نے کیا، ہم نے مخالفت کی۔ پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں آپ نے ریکوڈیک کے حوالے سے جو بلوچستان کا حق ہے قانون سازی کی، اور ہم نے سوچا کہ یہ صوبائی حق میں مداخلت ہے، صوبائی اختیار میں مداخلت ہے، ہم نے کابینہ سے بھی واک آؤٹ کیا، ہم نے اسمبلی میں ووٹ استعمال نہیں کیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اپنی رائے کے مطابق صحیح فیصلہ دیں گے اور آپ باہر کی قوتوں کے دباؤ پر ہر قیمت پر قانون سازی کریں گے، بین الاقوامی مفادات کے لیے کریں گے، اور میرا موقف پاکستانی مفاد کے لیے ہوگا، پاکستان کے صوبوں کے مفاد کے لیے ہوگا، عوام کے مفاد کے لیے ہوگا، تو ہمیں سزا دی جائے گی کہ آپ کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اسمبلی میں آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ میرا گناہ کیا ہے؟ یہی گناہ تھا کہ میں نے حماس کی حمایت کا اعلان کیا اور میں حماس کی قیادت کے لیے قطر چلا گیا، اور ان کے ساتھ میری تصویریں آئیں تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور امریکہ بہت ناراض ہوا کیونکہ وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا، حماس تو اس کے خلاف دہشت گرد تنظیم تھی، ہماری ملاقات دہشت گرد تنظیم سے ہو گئی۔ تو یہ بات کہ میں امت مسلمہ کے ایک صحیح موقف کی حمایت کروں لیکن امریکہ کو وہ ناپسند ہے، میری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ترجیحات کو قبول کرتی ہے، اور میں ایک مسلمان کی آزادی کی بات کرتا ہوں، مجھے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ میرے محترم دوستو، ہمارا گناہ کیا ہے؟ یہی گناہ کہ جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فوجیں آ رہی تھی، اور ان حالات میں افغانستان گیا، میں نے ایک ہفتہ وہاں گزارا، میں نے تمام معاملات ٹھیک کرا دیے، تمام معاملات ٹھیک ہو گئے، وہ بھی راضی تھے اور یہ والے ہمارے والے بھی راضی تھے، لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم تو افغانستان کی امارت اسلامیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی وہاں جا کر معاملات ٹھیک کرتا ہے، ان کو تحفظ دیتا ہے، تو پھر ہمارے خلاف ناراضگی دنیا میں پیدا ہوئی۔ اب میں صرف اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے حق کو چھوڑ دوں، حق والے موقع کو چھوڑ دوں، اسلامی دنیا کے مفاد کو چھوڑ دوں، اپنے ملک کے مفاد کو چھوڑ دوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر آج ہمارے اس جلسے میں اور اس سے آگے بھی جو ہوں گے سمندر ہوگا انسانوں کا، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی الیکشن میں جعلی نتائج کی بنیاد پر جمعیت کو ہرایا جائے گا اور قوم پرستوں کو بھی ہرایا جائے گا اور گھروں میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تم نے تو ہمیں گھروں میں بٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہم ایسے نکلے ہیں کہ اب تمہیں بھی ہمارا علاج نظر نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، آپ کہیں عوامی، اب فیصلہ ہوگا، اب میدان سجے گا، اب اسمبلی چلے گی، اب فیصلہ ہوگا۔ اقتصادی ترقی کیسے ہوگی جب آپ خود ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے 25 سال تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، نتیجے میں دہشت گردی اور بڑھ گئی۔
تم نے سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیے، وہ آپریشنوں کے نتیجے میں ڈاکوؤں کا راج بن گیا۔ یہ ہوتی ہے پالیسی، اس طرح حکومتیں سوچتی ہیں کہ اوپر سے قوم سے کہو کہ ہم ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور اندر سے ان کو بھتے دیتے رہو۔ مجھے باقی تو معلوم نہیں، لیکن اپنے صوبے کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ جو بھی سرکاری ٹینڈر آتا ہے اگر وہ 10 ارب کا ہے تو اس میں 10% حصہ وہاں کی مسلح تنظیموں کا ہوتا ہے حکومت کی رضامندی کے ساتھ۔ آپ ان کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے 10% ان کو حوالے کریں، یہ دہشت گردی کو سپورٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی کے گھر پر بڑے بڑے لمبوں بالوں والے اور مونچھوں والے مسلح بندوقوں کے ساتھ گھر میں آ جائیں اور کہیں ہمیں ذرا چائے پلاؤ، وہ بیچارہ چائے نہیں پلے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، وہ نہیں کھلائے گا تو کیا کرے گا؟ اگلے دن فوج آتی ہے اور اس گھر والے کو اٹھا لیتی ہے، آپ نے چائے کیوں پلائی؟ اب یہ نہیں دیکھتے کہ تم سرکاری فنڈ سے 10% ان کو دے رہے ہو، وہ جرم نہیں ہے، لیکن غریب آدمی کے گھر میں اگر ایک کپ چائے پی لی تو غریب آدمی کو دنیا کو دکھاتے ہیں جیسے ہم جیسے جلدی کے بعد جنگ لڑ۔ یہ دکھاوے نہیں چلیں گے۔ آپ ملک کو ٹھیک کرو ورنہ ہم میدان میں ہیں، ہم روڈوں کے اوپر ہیں۔ معاملات سدھارو، الیکشن دوبارہ کراؤ، منصفانہ الیکشن کراؤ۔ اگر قوم مجھے نہیں چاہتی مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن اگر قوم مجھے چاہتی ہے اور آپ نتائج تبدیل کر کے میرا حق کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فوج کے ہاتھ میں جو ہم نے بندوق دی ہوئی ہے وہ ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہے، ہمیں غیر محفوظ بنانے کے لیے نہیں۔ آج پاکستان ایک غیر محفوظ ریاست ہے۔ ایک غیر محفوظ ریاست کیوں بنا؟ غیر محفوظ ہونا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حفاظت کس ادارے کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی حفاظت میں کیوں ناکام ہوگا؟ کیا اس بات پر غور کیا جائے گا؟ یا جب ہم حقائق بیان کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے؟ انہوں نے اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرنی تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ غلطی نہیں، آپ کی آمدن پالیسیاں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور یہ آغاز ہے۔ پہلا جلسہ ہمارا پشین میں ہوا، بہت بڑا جلسہ، ہر چند کے وہاں بارشیں تھی، راستے بند تھے، لیکن پھر بھی عوام کا ایک زبردست سیلاب وہاں آیا۔ اور آج کراچی میں صوبہ سندھ کے عوام کا یہ سمندر، اور اگلا مرحلہ انشاءاللہ پشاور میں ہوگا، باقی باتیں پھر وہاں پشاور میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کو روکے ذرا پہلے بھائی جان، آپ سب کو دونوں ہاتھوں سے سلام، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ایک کارکن، ایک ایک عہدیدار، ایک ایک ورکر، ایک ایک رضاکار، ایک ایک سالار، ایک ایک تحصیل، پی ایس، ضلع یونٹ کے امیر، جنرل سیکرٹری، میڈیا، سوشل میڈیا، سب کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور گھر جا کے ابھی سونا نہیں ہے، پشاور کے بعد انشاءاللہ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکر اور لاڑکانہ کا رخ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں صوبائی مجلس عاملہ کی طرف سے، حضرت سید عبدالقیوم حالجوی صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ میں جو یہاں تشریف لائے ہیں ایک ایک فرد کا، چاہے وہ اسٹیج پر ہے، مہمان گیلری میں ہے، پنڈال میں ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آسفی صاحب ڈرون کو اڑائیں، ڈرون کو اڑائیں، آگے لے جائیں، یہاں نہیں بالکل آگے، یہ اسٹیج پہ بہت رہا، ڈرون کو آگے لے جائیں پبلک کی طرف، ڈرون پبلک کی طرف لے جائیں۔ بھائی کون آپریٹ کر رہا ہے ڈرون؟ پبلک کی طرف لے جائیں، پبلک کی طرف آگے لے جائیں۔ دونوں ڈرون، دوسرا کہاں ہے؟ دونوں ڈرون اڑائیں،
آگے لے جاؤ بیٹا اس کو. اور خاص طور پر میں اپنے بھائی رضا بھائی کا اور شہباز ایکو ساؤنڈ والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جس طرح امن کے ساتھ آئے ہیں اسی طرح امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹیں. قائد کی صحت کے لیے، ہم سب کی حفاظت کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کے عزتوں میں اضافہ فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم والله المستعان وعلى ما تصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.